چند جوان تھے، اپنے ایمان بچانے کے لیے نکلے، غار آیا، اللہ نے سلایا۔ اب اللہ اپنی قدرت کو ظاہر فرما رہے ہیں۔ 1 سال 2 سال 10 سال نہیں، سوئے تو 300 سال مسلسل سوتے رہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، 300 برس یہ سوتے رہے۔ آدمی زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے سوئے، 10 گھنٹے سوئے، بے ہوش ہو تو 24 گھنٹے سوئے، 48 گھنٹے سوئے، لیکن آخر بھوک اسے اٹھائے گی، بھوک لگے گی، وہ اڑ جائے گا، پیاس لگے گی، یہ اٹھے گا، پڑے پڑے تھک جائے گا تو اٹھے گا، پیشاب کا زور آئے گا تو اٹھے گا، حاجت کا تقاضا زور سے آئے گا تو اٹھے گا، پسلیاں درد کریں گے، سوتے سوتے تو اڑ جائے گا۔ لیکن اللہ اپنی قدرت قاہرہ کو دکھا رہے ہیں، میں نے جان نہیں نکالی ان کی، عزیر کی تو جان نکالی تھی، ان کی جان نہیں نکالی، ان کو سلایا، 300 برس تک سوتے رہے۔ ہم ان کو کروٹیں بدلتے رہے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، 300 برس میں پیشاب نہیں آیا، کس نے پیشاب کو روکا؟ 300 برس میں حاجت نہیں ہوئی، کون ہے روکنے والا؟ 300 برس میں بھوک نہیں لگی، کس نے بھوک کو مٹایا؟ 300 برس سوئے سوئے تھکے نہیں، کس نے ان کی تھکاوٹ کو دور کیا؟ 300 برس میں پسلیاں درد نہیں ہوئی، کس نے درد کو ہٹایا؟ 300 برس میں کوئی کیڑا سانپ بچھو نہیں کاٹنے آیا، کس ذات نے انہیں روکا؟ 300 برس میں کوئی شیر چیتا نے کھانے نہیں آیا، کون سی قدرت نے انہیں پیچھے دھکا دیا؟ 300 برس میں زبان نے ان کو نہیں زبان ان کے بھی تر رہی، 300 برس میں زمین نے بھی ان کو نہیں کھایا، زمین کھا جاتی ہے، زمین نگل جاتی ہے، بڑوں بڑوں کو زمین مٹھی بنا دیتی ہے، زمین پر امر اترا تم نے کھانا نہیں ہے، ہوا پر امر اترا تم نے ان کو جگانا نہیں ہے، سورج کو حکم ہوا اے سورج تیری کرنے میرے بندوں پر براہ راست نہیں پڑنی چاہیے۔ جب سورج چلتا ہے تو اللہ پاک کا امر آتا ہے تو سورج کی کرنوں کو ان سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ 300 برس کے بعد پھر ان کو اٹھایا، 300 سنین، 300 برس سو رہے ہیں، پھر اٹھایا، قال قائل، اب ایک بولا کم لبثتم، یار کتنا عرصہ سوئے؟ ایک بولا یومن، ایک نے بولا 1 دن، دوسرا بولا او بعد یوم، نہیں آدھا دن، بال نہیں بڑھے، ناخن نہیں بڑھے، کپڑے پرانے نہیں ہوئے، میلے نہیں ہوئے، پھٹے نہیں، تھکاوٹ نہیں۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کتا باہر بیٹا آرام سے سو رہا ہے، اور وہاں سے فوجیں گزر رہی ہیں، ان کے تلاش میں ملک کا کونا کونا چھان مار رہے ہیں، لیکن اللہ ان کی نگاہوں پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ کتا باہر بیٹھا ہے، وہ اندر سو رہے ہیں، فوجیں گزر رہی ہیں، کسی کو نظر نہیں آ رہا، اللہ پاک نے اندھا کر دیا۔ اصحاب کہف کو خدا نے اپنی 300 برس کے بعد اٹھایا۔ کتنا عرصہ سوئے؟ بھائی آدھا دن سوئے۔ اچھا بھائی آپ بھوک لگی ہے، اللہ اکبر، 300 برس میں تو کوئی بھوک نہ لگی، اب اٹھتے ہی بھوک لگی، بھائی کوئی بھوک کا انتظام کرو۔ انہوں نے کہا بھائی ایسا کرو، جاؤ وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی سے بات کرنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کہیں پکڑے گے تو مارے جائیں گے۔ انہیں خبر ہی نہیں کہ باہر 300 سال گزر گئے۔ تو حفاظت کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہر چیز کے اندر اللہ کی قدرت چل رہی ہے، اللہ کا امر چل رہا ہے. اللہ کے امر کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا ہے، ایک ذرہ نہیں اڑ سکتا ہے. ذرے پر بھی اللہ کا امر ہے، پتے پر بھی اللہ کا امر ہے. بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سب اللہ کے امر کے محتاج ہیں. اللہ پاک کے امر سے سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ کے ارادے کے بغیر کسی سے کچھ نہیں ہوتا. یہ سورج بھی اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے، چاند بھی مخلوق ہے، ہوا بھی مخلوق ہے، انسان بھی مخلوق ہے، سانپ بھی مخلوق، بچھو بھی مخلوق، بارش بھی مخلوق. 300 سال گزر گئے، کتنی بارشیں ہو گئی، ایک قطرہ سے غار کے اندر نہیں گر رہا ہے. کہ 300 سال میں کتنی ہوائیں چلی، آندھی چلی، کہ تھوڑا سا ان کے کپڑے میلے نہیں ہوئے، تھوڑی سی مٹی بھی ان کے بدن پر نہیں آئے. ناخن نہیں بڑھ رہے ہیں، بال نہیں بڑھ رہے ہیں. ایک ہفتے میں ناخن کتنے بڑھ جاتے ہیں، بال کتنے بڑھ جاتے ہیں. 300 سال میں ناخنوں کو بڑھنے سے روکا، بالوں کو بڑھنے سے روکا. یہ کس نے روکا؟ یہ سلانے والا کون ہے؟ تھکاوٹ کو دور کرنے والا کون ہے؟ نیند دینے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. اللہ پاک اتنے بڑے ہیں، قدرت والے ہیں. اس اللہ کا یقین دل کے اندر آ جائے، اس اللہ کا دھیان دل کے اندر آ جائے، اس اللہ کی عظمت دل کے اندر آ جائے کہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. آگ جلانے میں بھی اللہ کے امر کا محتاج، چھری کاٹنے میں اللہ کا محتاج، سمندر ڈبونے میں اللہ پاک کا محتاج ہے. سورج نکلنے میں، دن آنے میں، رات آنے میں اللہ کے امر کے محتاج ہیں. گرمی آتی ہے تو اللہ کے امر سے آتی ہے، سردی آتی ہے تو اللہ کے امر سے آتی ہے، بارش ہوتی ہے تو اللہ کے امر سے یہ بارشیں چلتی ہیں. اللہ کے امر سے سب کچھ ہوا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہوگا. اس اللہ کے امر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا. اچانک کچھ نہیں ہوتا ہے، اتفاقاً کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. سب سے پہلے اللہ پاک نے قلم کو پیدا فرمایا. اکتب، ایک قلم لکھ، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھ. قلم نے وہ سب کچھ لکھا جو کچھ قیامت تک آنے والا ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے امر سے ہو رہا ہے. اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے. اچانک ہو گیا، اتفاقاً ہو گیا. ادھر نہیں جانا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں، یہ سب لکھا جا چکا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے یہ لکھا جا چکا ہے، اللہ کے امر سے ہو رہا ہے. یہ یقین دل کے اندر ہو کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے. اللہ کے امر سے ہو گیا ہے، ہمارے اللہ نے کیا ہے، اللہ ہی کر رہا ہے. اس کو اتنا بولیں کہ یہ دل کے اندر راسخ ہو جائے. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی. اللہ تجھے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل کے اندر راسخ ہو جائے. ہم اللہ پاک کی بڑائی اتنا بولیں کہ اللہ کی بڑائی ہم پر چھا جائے. مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں. مولانا عبدالحکیم اسحاق.